ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محبوب علی ہے اور میں آج آپ کو جورسپروڈنس کے حوالے سے اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ اس کا سب ٹاپک ہے پوزیشن، اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اس ٹاپک کو ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پوزیشن کیا ہے، اس کے علاوہ امپورٹنس آف پوزیشن کیا ہے، وٹ آر دا ویریس موڈز آف ایکوائرنگ پوزیشن کیا ہے، پوزیشنز کے کائنڈس کیا ہے، اور پھر پوزیشن کی ہم کمپیریزن کریں گے اونرشپ سے. تو اس ٹاپک کو ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اور پوزیشن کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوزیشن ہے کیا. جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ سلمن ایک جانا پہچانا نام ہے. جب ہم جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں اور ہم جب لا کی دیگر سبجیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سلمن کو ایک کلیدی کردار حاصل ہے. According to Salman, position is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of it. سب سے مستند ڈیفینیشن ہے یہ. اور جس طرح کہ سلمن کا بھی کہنا ہے کہ پوزیشن جو ہے یہ ایک مسلسل ایکسرسائز ہے، ایک مسلسل پریکٹس ہے. کس چیز کی پریکٹس ہے؟ ٹو دی ایکسکلوسیو یوز آف اٹ، کہ آپ جب کسی چیز کو مسلسل استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی اور دخل مداخلت نہیں کرتا اور اس میں آپ کسی اور کا استعمال ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس صورتحال کو پوزیشن کہا جاتا ہے. فزیکل کنٹرول اوور این آبجیکٹ آن ونز اون بہاف کپلڈ ود دا کیپیسٹی آف ڈوئنگ سو. اور ظاہری بات ہے کہ پوزیشن کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر آپ کی فزیکل کنٹرول ہو. فزیکل کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی دسترس میں ہو، آپ کی کنٹرول میں ہو. وہ چاہے کوئی گھر ہو، وہ چاہے کوئی زمین ہو، وہ چاہے کوئی آبجیکٹ ہو، جب آپ کے مسلسل استعمال میں ہو اور اس میں کسی اور کی دخل مداخلت آپ برداشت نہ کریں تو اس کو، اس سچویشن کو کہا جاتا ہے کہ اس سچویشن کو پوزیشن کہا جاتا ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ پوزیشن کی اہمیت کیوں ضروری ہے. اس کی اہمیت کچھ حوالوں سے ضروری ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے نمبر 1 کہ اٹ از اے پرائما فیشائے ایویڈنس آف اونرشپ. جب آپ کسی چیز کو پوزیس کرتے ہیں اور پھر آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ میری ملکیت بھی ہے، تو سب سے پہلے کسی بھی ملکیت کے لیے ظاہری بات ہے کہ پوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انیشلی بظاہر، جس کو ہم پرائما فیشائی کہتے ہیں، کہ بظاہر شکل سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب کسی کے قبضے میں ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے. Anyone desiring to disturb a possessor must show either title or a better possessory rights. اب اگر کسی ایک بندے کے پاس کسی چیز کی پوزیشن ہو، کسی پراپرٹی کی پوزیشن ہو، اور وہ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہو، اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہو کہ نہیں، اس کا مالک یہ بندہ نہیں ہے، اس کا مالک میں ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ جس بندے کے پاس کسی چیز کی پوزیشن ہے تو اس سے بہتر ٹائٹل پیش کرنا، اس سے بہتر ڈاکومنٹس پیش کرنا، یا اس سے بہتر کوئی پوزیشن کی ثبوت فراہم کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ پیش کریں اور اس کے بعد آپ یہ ثابت کریں کہ نہیں، میرے پاس اصل پوزیشن ہے اور اس بندے کے پاس جو پوزیشن ہے وہ اصل پوزیشن نہیں ہے. نمبر 3 a person in position is presumed to be its owner. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ عام طور پر جس بندے کے پاس کسی آبجیکٹ کی پوزیشن ہو تو وہ اس کا مالک بھی تصور کیا جاتا ہے. Position has the effect of creating ownership by obtaining control of such a property that belongs to none. اور ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی پراپرٹی ہو جس کا پہلے سے کوئی مالک نہ ہو اور آپ نے پہلے اس پر قبضہ کیا ہو، تو پوزیشن ہیز دا ایفیکٹ آف کریٹنگ اونرشپ بائی obtaining control of such a property that belongs to none. تو آپ جب اس کی پوزیشن لیتے ہیں جس کا پہلے سے کوئی مالک موجود نہ ہو تو آپ اس پوزیشن کے ذریعے اس چیز کی اونرشپ بھی حاصل کر لیتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مختلف موڈز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو وہ موڈز کیا کیا ہے اس کو مزید نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1 is taking. Taking is an important mode of acquiring possession. اب taking کیا ہے؟ The acquisition of possession without the consent of the previous owner. The thing taken may or may not have been already in the possession of someone else. Taking یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ پہلے اس بندی کا اس کی مرضی بھی اس میں شامل ہو. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جب پوزیشن ایکوائر کرتے ہیں تو پھر اس کو ٹیکنگ کہا جاتا ہے. نمبر 2 is delivery.
the acquisition of possession with the consent and cooperation of the previous possessor. ڈیلیوری یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے پوزیشن حاصل کرتے ہیں لیکن وہ پہلا اونر جو ہے اس میں اس کی مرضی شامل ہو، وہ خود اس کو ڈیلیور کرے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے. جب کسی کو ڈیلیور کرے تو دوسرا بندہ جب اس کی پوزیشن حاصل کرے تو اس پوزیشن کو پھر کہا جاتا ہے کہ پوزیشن کا جو موڈ بنتا ہے اس کو پھر ڈیلیوری کہا جاتا ہے. نمبر 3 از آپریشن آف لا. آپریشن آف لا کا یہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی پوزیشن ملے اور وہ کسی قانون کی وجہ سے آپ کو ملے، جس طرح کہ کوئی بندہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ جب اس کی ورثاء کو اس پراپرٹی کی ملکیت ملتی ہے تو اس میں بھی آپریشن آف لا یعنی قانون کا جو عمل دخل ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے ذریعے آپ کو کسی بھی پراپرٹی کی اونرشپ مل جاتی ہے. When law transfers the goods of one person to another, for example, in case of death of a person, the possession of his property is transferred to his legal heirs or representatives. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر قانون ایکشن میں آتا ہے اور ورثاء کو اس چیز کی پوزیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ بڑا امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ جس میں ہم پڑھیں گے کہ دا ڈسٹنکشن بٹوین پوزیشن اینڈ اونرشپ، کہ پوزیشن اور اونرشپ میں فرق کیا ہے. پہلی بات جو سمجھنی کی ہے وہ یہ ہے کہ پوزیشن کنسسٹ بیسیکلی ان ریلیشن شپ بٹوین اے پرسن اینڈ این آبجیکٹ ود دا کنٹرول آف دا سوسائٹی ان وچ ہی لیوز. اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے برخلاف اونرشپ جو کیا ہے. اونرشپ کنسسٹ ناٹ آف فیکچوئل ریلیشن شپ آف سرٹن لیگل رائٹس ان ایز اے میٹر ناٹ آف فیکٹ بٹ آف لا. یہ پوزیشن جو ہے وہ ایک ریلیشن کو شو کرتا ہے کسی بھی بندے اور کسی بھی آبجیکٹ کے حوالے سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا وہ کنٹرول جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جب اونرشپ ہے وہ صرف فیکٹس کو نہیں دیکھتا کہ یار اس کی اصل پوزیشن اس وقت کس کے پاس ہے، بلکہ اونرشپ میں دیکھا جاتا ہے کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، قانون میں ڈاکومنٹس کس بندے کے پاس ہے، قانون کس ٹائٹل کو بہتر سمجھتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اونرشپ زیادہ تر فوکس کرتا ہے کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو پوزیشن ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار فیکٹس حقائق کیا ہے کہ پوزیشن کس کے پاس ہے. تو یہ پہلا فرق ہے کہ پوزیشن میں زیادہ تر فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے جبکہ اونرشپ میں زیادہ تر قانون کو دیکھا جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم جائیں گے اور ہم مزید اس کو کنٹینیو کریں گے کہ پوزیشن از دا ڈیفیکٹو ایکسرسائز آف اے کلیم. ڈیفیکٹو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکچوئل در حقیقت پوزیشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار حقیقت میں پوزیشن کس کے پاس ہے، اس چیز کا کنٹرول فزیکل کنٹرول کس کے پاس ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن اونرشپ میں کیا ہوتا ہے، اونرشپ از دا ڈیجور ریکگنیشن آف ون. لفظ ڈیجور کا مطلب وہی ہے لیگلی. اونرشپ میں دیکھا جاتا ہے کہ قانون کے نظر میں کس کے پاس اونرشپ ہے، قانون کس حوالے سے یا کس بندے کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے، قانون کیا سمجھتا ہے کہ اس کا اصل اونر اصل مالک جو ہے وہ کون ہے. اور تیسری اہم بات ہے کہ پوزیشن از دا گارنٹی آف فیکٹ، اونرشپ از دا گارنٹی آف لا. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پوزیشن کس کو دیکھتا ہے کہ فیکچوئل وائز کس کے پاس ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی آف فیکٹ ہے. اونرشپ میں آپ کو کون گارنٹی کرتا ہے، قانون آپ کو گارنٹی کرتا ہے کہ اس چیز کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے، قانون کی نظر میں یہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اصل اونر ہے. اور نمبر 4 ان پوزیشن دا رائٹس آر ٹیمپرری، ان اونرشپ دا رائٹس آر الٹرنیٹ پرماننٹ اینڈ ریزیڈول. ظاہری بات ہے کہ پوزیشن میں آپ کے رائٹ جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، جب تک ہوتے ہیں کہ جب تک قانون حرکت میں نہیں آتا. لیکن قانون میں آپ کے رائٹ جو وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، وہ مستقل ہوتے ہیں جب تک آپ کسی چیز کو خود ایلینیٹ نہ کرے، ڈسپوز آف نہ کرے، کسی اور کے حوالے نہ کرے. تو اس وقت تک جو اصل مالک ہے وہ بندہ تصور ہوگا جس کے پاس ایکچوئل رائٹس یعنی اونرشپ کا رائٹس ہوں گے. اور پھر ہم یہ بات بھی سمجھنی کی ہے کہ دیر از پوزیشن وداؤٹ اونرشپ اینڈ اونرشپ وداؤٹ پوزیشن. دونوں باتیں ہو سکتی ہے، کسی بندے کے پاس کسی پراپرٹی کی پوزیشن ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مالک بھی ہو. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک تو ہے لیکن آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے. تو یہ بھی بات سمجھنی کی ہے کہ اس سچویشن ہو سکتی ہے کہ
ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک بھی ہے، آپ کے پاس پوزیشن بھی ہو. اس طرح پوزیشن ہولڈر ہے کہ جو کہ مالک نہیں ہے، اور اس طرح اونرز ہے جن کے پاس کسی چیز کی پوزیشن نہیں ہے. ڈی اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ سلائڈ میں ہم جائیں گے اور ہم کائنڈ آف پوزیشن پڑھیں گے کہ پوزیشن کے مختلف کائنڈ جو ہے وہ کون کون سے ہیں. جس طرح ہم نے پہلی بھی اس پر بحث کی ہے کہ پوزیشن ان فیکٹ اینڈ پوزیشن ان لا. اگر آپ کے پاس آن دا اسپاٹ پوزیشن کسی چیز کی ہے، فزیکل کنٹرول کسی چیز کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پوزیشن ان فیکٹ ہے. لیکن اگر وہی پوزیشن جو ہے قانون اس کو ریکگنائز کرتا ہو، آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہو، آپ کے پاس لیگل پروف ہو، تو پھر آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن ان لا بھی ہے. اور پوزیشن ان لا کو اصل میں قانون میں اونرشپ بھی کہا جاتا ہے. پوزیشن ان فیکٹ از ریلیشن شپ بٹوین اے پرسن اینڈ اے تھنگ. دا تھنگ وچ آئی ہیو ان مائی ہینڈ، دا کلوتھ which I wear means physical control. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کسی بھی چیز کی فیکچوئل پوزیشن ہے یا پوزیشن ان فیکٹ ہے. پوزیشن ان لا means when law recognizes the right of the owner. اور جب آپ کا کوئی بھی رائٹ جو ہے وہ قانون اس کو ریکگنائز کرتا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں پوزیشن ان لا. پوزیشن یوزلی ایگزیبٹس بوتھ ان فیکٹ اینڈ لا. اور عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کی فزیکل کنٹرول ہو، فزیکل کوئی چیز آپ کی پوزیشن میں ہو، تو عام طور پر وہ قانوناً وہ صحیح بھی وہ بات ہوتی ہے. تاہم پوزیشن ان لا بٹ ناٹ ان فیکٹ از کالڈ کنسٹرکٹیو پوزیشن. اب کنسٹرکٹیو پوزیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس کسی چیز کی قانون پوزیشن تو ہو لیکن ایکچولی وہ پوزیشن آپ کے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس ہو، تو پھر اس قسم کی پوزیشن کو پھر کہا جاتا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. یعنی لیگلی آپ اس چیز کی پوزیشن رکھتے ہیں لیکن ایکچوئل پوزیشن نہیں رکھتے، تو پھر ایسی پوزیشن کو کنسٹرکٹیو پوزیشن کہا جاتا ہے. نمبر 2 از کارپورل اینڈ انکارپورل پوزیشن. اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ کارپورل پوزیشن اس چیز کی پوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کی مٹیریل ایک شیپ ہو کسی چیز کو اور آپ کے پاس اس کی پوزیشن ہو تو اس کو کہتے ہیں کارپورل پوزیشن. لیکن اگر آپ کے پاس کسی ایسی چیز کی پوزیشن ہو جس کی کوئی مٹیریل شیپ نہ ہو اور پھر بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن میرے پاس ہے، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے انکارپورل پوزیشن. Corporeal position is the position of material object. For example, land, house. Incorporeal position is the position of anything other than a material object. اور اس کے لیے ہم نے ایگزامپل دی کہ رائٹ آف وے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، اس راستے پر تو میں گزشتہ 15 سالوں سے 20 سالوں سے میں 30 سالوں سے اس پہ جاتا ہوں، تو یہ میرا کیا ہے؟ رائٹ آف وے ہے، اور یہ میری پوزیشن ہے کہ یار اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تھرڈ کائنڈ از امیڈیٹ پوزیشن. اب امیڈیٹ پوزیشن کیا ہے؟ امیڈیٹ پوزیشن از دا پوزیشن وچ از ایکوائرڈ ڈائریکٹلی اور پرسنلی. امیڈیٹ پوزیشن ہم اس پوزیشن کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی فوری طور پر اس کی پوزیشن حاصل کریں. مثلا آپ کسی دکان پر چلے جائیں اور آپ کو کوئی کتاب چاہیے، آپ کو گلاسز چاہیے، آپ کو پین چاہیے، اور آپ دکان سے پیسے دے کر اس چیز کو فوری طور پر حاصل کریں، تو اس کو کہتے ہیں امیڈیٹ پوزیشن. امیڈیٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کسی نوکر کو بھیجے، کسی دوست کو بھیجے یا کسی اور بندے کو بھیجے، اور وہ آپ کی جگہ پر اس چیز کی پوزیشن حاصل کرے اور آپ کو انفارم کرے کہ میں نے اس چیز کو آپ کے لیے اس کی پوزیشن لی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں امیڈیٹ پوزیشن. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ بندہ وہ چیز پھر آپ کے حوالے کرے تو پھر امیڈیٹ پوزیشن کی شیپ تبدیل ہوگی اور وہ امیڈیٹ پر چلا جائے گا. Immediate position is the position which is acquired directly or personally. For example, if I purchase something personally, I acquire immediate and direct position. Immediate position کیا ہے؟ is the position which is held by one man on behalf of another. ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے وہ پوزیشن حاصل کرے. For example, if I send my servant to purchase a book until a book is in my hand, my position is what? That is immediate position. Number 4 is concurrent position. What is concurrent position? When two or more persons possess the same thing at the same time, but their claims are not adverse to each other. For example, two or more persons may possess land in common. Concurrent position اس کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ایسی پوزیشن جب کسی بھی چیز کی پوزیشن ایک سے زیادہ بندوں کے پاس ہو، اور لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ دونوں کی کلیم جو ہے وہ ایڈورس نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بھی اس چیز کا دعویٰ کرے، دوسرا بھی دعویٰ کرے، بلکہ دونوں
اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار ہو کہ یہ چیز ہماری کامن ہے، ہم دونوں اس چیز کے مالک ہیں. تو جب کسی بھی چیز کے مالک کسی بھی سچویشن میں ایک سے زیادہ ہو، دونوں اس کو تسلیم بھی کرتے ہو اور ان کی جو کلیمز ہے وہ ایڈورس نہ ہو، تو ایسی سچویشن میں اس پوزیشن کو پھر کہا جائے گا کنکرنٹ پوزیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج کا لیکچر. اس حوالے سے آپ کی اگر کوئی بھی کویشچنز ہے یا اس ٹاپک کو مزید ایلیبوریٹ یا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک فار یور ایگزامس.